نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم لے کے چل رہے تھے قرآن کے روٹ ورڈز کو آیت وائز، اور سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 چل رہی تھی، اور اس کا آج کا جو روٹ ورڈ لیا تھا قل اعوذ برب الناس میں سے ناس کا لفظ نون واو سین کے ساتھ یا حمزہ نون سین کے ساتھ. تو کتاب کا تعارف میں پہلے کروا چکا ہوں، اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور میرا نام محمد زیب ہے. تو اصل میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ تو یہ کتاب ہے ان کی امام حافظ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ان کے جس سافٹ ویئر کو میں فالو کر رہا ہوں اس قرآن و حدیث کے ورژن 6.5 کو، اس میں الناس کے لیے لفظ جو آیا ہے وہ نون واو سین آیا ہے، لیکن اسلام 360 کی ایپ میں اس کے روٹ ورڈ کو جب میں نے چیک کیا تو اس میں حمزہ نون سین کے ساتھ انسان کے ساتھ وہ تھا روٹ ورڈ تھا. تو میں نے دونوں کو کمبائن کر کے پیش کر دیا، تاکہ میں کیونکہ جو روٹ ورڈز کی تعداد میں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس روٹ ورڈ کے ساتھ ٹوٹل اتنے الفاظ بنے ہوئے ہیں، وہ میں اسلام 360 کی ایپ سے بتا رہا ہوتا ہوں نا. تو امام صاحب نے تو نہیں بتایا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ اس روٹ ورڈ کو بتانے کے لیے، ان کی تعداد کو بتانے کے لیے میں نے ان دونوں کو کمبائن کر دیا ہے. ورنہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں اس قرآن و حدیث کا جو سافٹ ویئر ہے ورژن 6.5، اور ان کی کتاب کا تعارف بھی پیش کیا تھا. اس میں انداز کے لیے نون واو سین کا روٹ ورڈ ہے، اور انسان کے لیے جیسے آتے ان الانسان لفی خسر، اس کے لیے اس سافٹ ویئر میں حمزہ نون سین کا ورڈ ہے. تو یہ انسان کے لیے اور یہ ناس کے لیے نا، جیسے ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس ناس للناس، تو اس کے لیے یعنی ناس کے لیے نون واو سین استعمال ہوتا ہے، اور انسان کے لیے یا جیسے لیس للانسان حمزہ نون سین کا روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے. لیکن آپ اسلام 360 کی ایپ دیکھتے ہیں تو اس میں حمزہ نون سین دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس کی فل تعداد بتانے کے لیے کہ اس روٹ ورڈ سے ٹوٹل کتنے الفاظ بنے ہوئے ہیں، تو اس میں جو الفاظ بنے ہوئے ہیں چاہے وہ انسان کے لفظ سے بنے ہوئے ہیں جیسے انسان ہے، لیسا للانسانی ہے، یا ان الانسان لفی خسر ہے، اور ناس ہے، للناسی ہے. یہ سارے الفاظ جو استعمال ہوئے اس روٹ ورڈ سے وہ ٹوٹل 311 ہے. اس کو بتانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. تو سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 ہے قل اعوذ برب الناس. تو قل پہ بھی ویڈیو بن چکی ہے، اعوذ پہ بھی بن چکی ہے، رب کے لفظ پہ بھی بن چکی ہے، اور آج کا روٹ ورڈ نون واو سین ہے. اور اس کے ساتھ جو روٹ ورڈ بنے ہوئے ہیں وہ 311 دفعہ بنے ہوئے ہیں. اور اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناس اور انسان کے جو الفاظ ہیں یہ سارے مل ملا کے 311 دفعہ بنے ہیں. اب نون واو سین کا علیحدہ تھوڑا سا انٹروڈکشن لیں گے، اور حمزہ نون سین کا علیحدہ سے لیں گے انشاءاللہ عزیز. تو حمزہ نون سین یہ اکارڈنگ ٹو اسلام 360 ایپ اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے، اور اس میں انسان والے ورڈز بھی شامل ہے اور ناس والے ورڈ بھی شامل ہے. لیکن جس کو میں فالو کر رہا ہوں اس میں ناس والے ورڈز جو ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نون واو سین ہے، اور انسان کے جیسے اور انسان یا اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں ان کا روٹ ورڈ حمزہ نون سین ہے. تو بہرحال میں نے ان دونوں کو کمنٹ کر دیا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ ان روٹ ورڈ کے ساتھ جو الفاظ بنے ہوئے ہیں ٹوٹل وہ آپ کو بتایا جا سکے. 311 ورڈز بنے ہوئے ہیں اس روٹ ورڈ کے ساتھ ٹوٹل مختلف صورتوں میں، جیسے لیس للانسان الا ما سعی ان الانسان لفی خسر،
یا قل اعوذ برب الناس ملک الناس یا للناس ہدی للناس، اس طرح کے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم نون و سین کو ایکسپلین کریں گے اور پھر حمزہ نون سین کو لے لیں گے، اور ویسے دونوں کا مطلب آگے سمجھ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ العزیز. تو نون و سین الناس کے لیے تو امام صاحب فرماتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ اس کی اصل حمزہ نون سین ہی ہے، یعنی جو روٹ ورڈ حمزہ نون سین بتایا گیا وہ بھی ہے. تو لیکن وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں نون واو سین کے تحت، اور اسلام 360 کی ایپ میں نون واو سین کے ساتھ کوئی روٹ ورڈ آپ کو نہیں ملے گا. حمزہ کو حذف کر کے پھر وہ فرماتے بعض نے کہا کہ اس کے اصل حمزہ نون سین ہے، تو وہ پھر کہتے کہ اس کے جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیا ہے، اس کی عوض الف لام لایا گیا ہے. مطلب کہنے کا یہ اصل ہے حمزہ نون سین، پھر یہ حمزہ حذف کر کے حمزہ کی جگہ الف لام داخل کیا گیا ہے تو یہ انواس بن گیا. تو یہاں پہ یعنی یہ دونوں روٹ ورڈ سیم ہو جاتے ہیں، نون و سین ہو رہی ہے. تو یہ جو بھی ایکسپلینیشن ہے یہ میری طرف سے، اگر امام صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے تو وہ امام صاحب اس سے بڑے ہیں، یہ جو بھی غلطی اگر ہو رہی ہے تو وہ میری ایکسپلینیشن میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو صحیح سمجھنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے اور آپ تک صحیح بات پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو برحال جو بھی غلطی ہوگی وہ میری طرف منسوب ہوگی، اللہ عالم بالصواب. پھر وہ فرماتے ہیں کہ بعض کے نزدیک نون سین یا سے مقلوب ہے. یہ جو نون واو سین کا روٹ ورڈ ہے یہ نون سین یا سے مقلوب ہے. اب مقلوب کیا ہوتا ہے جی؟ مقلوب اب انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ مقلوب کیسے ہے. تو یہ جو ایکسپلینیشن میں دے رہا ہوں، یہ جو وضاحت میں آگے دے رہا ہوں مقلوب کی، یہ بھی میری طرف سے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو میری طرف منسوخ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو صحیح طور پر سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو مقلوب کا لفظ جیسے بہت پیاری دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا مقلب القلوب ثابت قلبی اللہ دین کا ہے، دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دین کو اپنی طرف پھیر دے، اپنی عبادت کی طرف پھیر دے. ثابت قلبی اللہ دین کا، اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ، جمائے رکھ. یا مقلب القلوب یعنی دلوں کو پھیرنا، الٹ پھیر کرنا. تو یہ مقلوب کا مطلب ہوتا ہے. اب مقلوب یا تو بعض ہوتا ہے یا مقلوب کل بھی ہوتا ہے. مقلوب کل سے یہ مراد ہے کہ بالکل الفاظ کو الٹ دیا جائے، ترتیب وار الٹ دیا جائے. جیسے ہے خور کا لفظ، خور کے لفظ میں آتا ہے نا حمزہ ہا واو رے، خور کے لفظ میں آتا ہے ہا واو رے خور. اس کو بالکل ترتیب وار الٹ دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے روح. تو اس کو کہیں گے مقلوب کل، ترتیب وار الٹ دیا ہے. تو کچھ ہوتا ہے مقلوب بعض. تو اب جو مقلوب بعض ہے اس کی کیا ایگزامپل بنے گی؟ اس کی ایگزامپل بن سکتی ہے جیسے رشک ہے، رشک کو آپ آگے پیچھے کریں تو شکر بنتی ہے. اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہے، یعنی را شین کاف ہے رشک، اور شکر میں شین درمیان والا ورڈ پہلے آ گیا شکر. تو اگر یہ تو وہ فرماتے کہ بعض کے نزدیک نون سین یا سے مقلوب ہے، تو پھر اگر یا کو پہلے لیا جائے سین نون تو یہ یاسین بنتا ہے، یہ تو ورڈ نہیں بن سکتا. تو نا اس کا یہی بنتا ہے کہ وہ ہو جائے. اور پھر وہ فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نون سین یا نون واو سین سے ہے، اور یعنی یہ نون واو سین کیا وہ بتا رہے ہیں اوریجن.
تو اور اس کے معنی کیا بنتے ہیں مضطرب ہونے کے ہے نا مضطرب ہونا اس کے معنی بنتے ہیں ناس یا نوز سے اور پھر وہ قرآن شریف کی زیر بحث آیت پیش کرتے ہیں قرآن میں ہے سورۃ الناس کے آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اور یہاں پہ یہ رہ گیا اور اس کے اصل انسیان بر وزن افلان ہے یہ جو نسی سے مقلوب ہے اور اس کے اصل کیا بنتی انسیان بر وزن افلان ہے انسان یعنی انسان کا لفظ لے آئے یہ آگے نا ایکسپلین ہوگا انشاءاللہ حمزہ نون سین کے ورڈ کو ہم لیتے ہیں نا تو ایک دفعہ باز نے کہا ہے کہ اس کے اصل حمزہ نون الف سین ہے اور حمزہ کو حذف کر کے اس کے وقت الف لام لایا گیا ہے اور پھر وہ انہوں نے فرمایا کہ باز کے نزدیک نون سین یا سے مقلوب ہے اور پھر اس کے اصل انسان بر وزن افلان ہے اور پھر بعض کہتے ہیں کہ اصل میں نون الف سین یا نون واو سین سے ہے جس کے معنی مضطرب ہونے کے ہیں اور پھر انہوں نے قرآن شریف کی آیت پیش کی سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں تو آگے ہم دوسرے روڈ ورڈ کو لیں گے اور اس میں جو یہ ہے اس کے اصل انسان بر وزن افعلان ہے یہ آ جائے گا تو یہ دونوں روڈ ورڈ میچ کر جائیں گے اس طرح سے اب ہم لیتے ہیں حمزہ نون سین الانس انسان کے ساتھ نا تو وہ فرماتے ہیں الانسو یہ حمزہ پہ زیر ہے یہ جن کی ضد ہے اگر حمزہ پہ زیر ہے انسو تو یہ جن کی ضد بنتی ہے جن مخلوق جو ہوتی ہے حمزہ زیر کے ساتھ تو یہاں پہ زیر ہے تو انسو کا لفظ بنا تو یہ کس کی ضد ہو گئی جن کی ضد ہو گئی جیسے جن و انسان و جن اور بازمت الحمزہ ہو یعنی حمزہ پہ اگر پیش لگی ہوئی ہو تو انسن یعنی محبت کا لفظ بنا تو یہ نفور کی ضد ہو گئی نفور مطلب نفرت کی ضد ہو گئی تو محبت اور نفرت ایک دوسرے کے الٹ ہے تو انس اور جنات انسان اور جنات ایک دوسرے کے الٹ ہے اس پہ زیر ہے اور اس پہ حمزہ پہ پیش ہے اس پہ زیر ہے اور اس پہ پیش ہے تو انسن محبت اور نفور کی ضد بن گئی آگے وہ انسیون کا ورڈ پیش کرتے ہیں انسیون تو وہ فرماتے ہیں انسیون انس کی طرف منسوب ہے یہ آگے انسیون کی وہ ڈسکشن لے کے آئے ہیں آگے اور پھر انسیون اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ مانوس ہو تو یہ ہم سے نون سین کے ورڈز کو ایکسپلین کر رہے ہیں روڈ ورڈز کو اور انسیون اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ انسیون اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ مانوس اور ہر وہ چیز جس سے انس کیا جائے اسے بھی انسیون کہہ دیتے ہیں پھر وہ انسیون کی تیسری تعریف پیش کر رہے ہیں کہ جانور کی وہ جانب جو سوار کی طرف ہو یا کمان کی وہ جانب جو کمانچی کی طرف ہو اس سے بھی انسیون کہا جاتا ہے اور جانور کی وہ سائڈ جو اس کے بالمقابل دوسری جانب ہو اس کو وحشی کہتے ہیں یا کمان کی دوسری سائڈ جو کمانچی کے مخالف سائڈ پہ ہو اس کو وحشی کہتے ہیں تو انسیون کو الٹ وحشی بتا دیا تو انسیون کے تین طرح سے انہوں نے بتایا کہ انسیون اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ مانوس ہو اور پھر ہر وہ چیز جس سے انس کیا جائے اسے بھی انسیون کہہ دیتے ہیں یعنی جس سے محبت کی جائے اسے بھی انسیون کہہ دیتے ہیں پھر جانور یا کمان کی وہ جانب جو سوار یا کمانچی کی طرف ہو اسے انسیون کہا جاتا ہے اور اس کے بالمقابل دوسری جانب کو وحشی کہتے ہیں یہ انسیون کی انہوں نے ڈسکشن کی پھر آگے وہ انسیون کی جمع کی ڈسکشن کرتے ہیں پھر وہ فرماتے ہیں انسیون کی جمع اناسی ہے یہ کبھی جمع لے آتے ہیں کبھی مذکر لے آتے ہیں اس مراد ان کے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ
قرآن شریف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے لے آئے. اس روٹ ورڈ سے جو یہ پھر وہ اناسین کثیرہ کا لفظ بن گیا بہت سے چوپائیوں اور انسانوں کو. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 49 پیش کر دی. مطلب یہ زمین پہلے مردہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا, کم و بیش مفہوم بنتا ہے نا, مردہ زمین سے بارش برسا کے اس کو وہ کر دیا اور پھر بہت سے چپائیوں اور انسانوں کو. تو یہاں پہ چپائیوں کا لفظ تو نہیں ہے, وہ اناسیہ کثیرن اور بہت سے انسانوں کو, لیکن اس کی پوری آیت آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ لفظ آ جائے گا چپائیوں والا بھی. تو اس لیے میں نے اس کو بریکٹ میں لکھ دیا کیونکہ یہ جو دو الفاظ انہوں نے پیش کیے ہیں پوری آیت تو پیش کی نہیں کی, اس لیے لفظ لانا چاہ رہے تھے نا. تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 49 اناسیہ کثیرہ بہت سے انسانوں کو, ویسے وہ اللہ تعالیٰ نا مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. اور پھر انسان کا لفظ وہ کہتے ہیں نفس انسانی پہ بھی بولا جاتا ہے, تو نفس انسانی کو ابن و انسیکا کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے انسان کی بحث کمپلیٹ کر دی, انسان کے لفظ کی ڈیفینیشن کی, پھر اس کی جمع کی بحث کی, پھر قرآن شریف کی آیت پیش کر دی, پھر نفس انسانی پہ اس کے اطلاع کے بارے میں بتایا. آگے وہ آناسا کا لفظ لایا, اس روٹ ورڈ کے ساتھ آناسا کا لفظ لائے ہیں. اور آناسا افعال کے معنی کسی چیز سے انس پانا یا دیکھنا ہے, اور اس کا آناسا کا کیا مطلب ہے, کسی چیز کو دیکھنا. جیسے قرآن میں ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 میں فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, فَإِنْ أَنَسْتُمْ اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو. مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں پیش کیے ہیں سارے اقدامات پیش کیے ہیں, تو اس میں یعنی کہ اگر جو کم عمر یا کم عقل ہے ان کو مال ان کے حوالے نہیں کرنا ہوتا, تو ان کی پختگی کو چیک کرنا ہوتا ہے. جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی پختگی کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے, پھر مال ان کے حوالے کرنا ہوتا ہے. تو فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُ رُشْدًا اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو. پھر وہ ایک اور آیت پیش کرتے سورۃ النمل کی آیت نمبر 7 کو انست نارا میں نے آگ دیکھی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا تھا جب وہ بڑا ہی جھگڑا ہو رہا تھا, تو نہ یہ پہنچ گئے تو ایک اپنے قوم کے ایک بندے کو انہوں نے لڑتے ہوئے دیکھا فرعون کے کسی بندے کے ساتھ, فرعون کی قوم سے اس کی قوم کا تعلق تھا, تو انہوں نے اس کو مکہ مارا, وہ مر گیا. تو باقی وہ اگلے دن دوبارہ داخل ہوئے تو وہی شخص نا جو دوسرے بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا, تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے اس بندے سے کہا تم تو یعنی شرارتی لگتے, جگرالو لگتے ہو, کل بھی لڑ رہے تھے آج بھی لڑ رہے ہو. تو اس بندے کو انہوں نے مکہ مارا تھا, تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ دوسرے بندے کو روکے نا, جو فرعون کی قوم کا بندہ تھا. تو یہ والا بندہ بولا, وہ سمجھا کہ یہ میری طرف نا مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تو اس نے شور مچا دیا کل بھی آپ نے ایک بندے کو نا مکہ مار کے قتل کر دیا ہے. تو پھر ایک دوسرا بندہ آیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. تو نا جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین کی طرف انہوں نے سفر کیا, وہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا. وہاں پہ 2 لڑکیاں کھڑی تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں, تو وہ سارے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. تو انہوں نے 8 سال یا 10 سال ان کے درمیان معاہدہ ہوا خدمت کا. پھر ایک بیٹی کا نکاح کے ساتھ ہو گیا. تو یہ جب واپسی آئے مصر کی طرف, تو اس وقت ان کو قبض زید تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ چلو میں کوئی خبر لے آتا ہوں, کیونکہ میں نے آگ دیکھی ہے, اور نہیں تو اگر کوئی خبر نہ بھی ملی تو کوئی انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم اس سے تاپو.
تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. تو انستا نارا میں نے آگ دیکھی، تو یہ دیکھنے کے مفہوم میں انستا نارا انستا کا لفظ ہے. اور سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے حتی تستحنیسوا، جب تک تم ان سے اجازت لے کر انس پیدا نہ کر لو، انس پیدا نہ کر لو، محبت پیدا نہ کر لو یا تعارف نہ کروا لو. یہ سورۃ نور کی آیت ہے. یہ مسائل استحسان ہے کہ اجازت لینے کے مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ جب تم غیر کے گھر میں جاؤ تو باقاعدہ دستک دو اور اسلام دعا کے بعد ان سے اجازت لے کر ان کے گھروں میں داخل ہوا کرو. حتی تستحنیسوا، تو یہاں پہ اجازت لے کر انس پیدا نہ کر لو، انس پیدا نہ کر لو، یعنی تعارف قرآن لازم ہے، کسی کے گھر میں ایسے نہیں گھسنا. اور پھر الانسان کا لفظ لے آئی ہے. انسان جو کہ فطرتاً ہی کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے کہ اس کی زندگی کا مزاج بامونس اور میل جول کے بیان نہیں بن سکتا، اس لیے اسے انسان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان طبعی طور پر متمدن واقعہ ہوا ہے کیونکہ وہ آپس میں میل جول کے بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اکیلا ضروریات زندگی کا انتظام کر سکتا ہے. اور انسان کی وہ ڈسکشن کو آگے بھی رکھتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اس سے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی سے مانوس ہو جاتا ہے، اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے. مطلب انسان کیوں کہا جاتا ہے، وہ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ یا تو متمدن واقع ہوا میل جول اس کی اور وہ اکیلا ضروریات پورے نہیں کر سکتا. اور بعض کا قول یہ ہے کہ انسان اصل میں انسان بدوزن فعلان ہے. یہ یہاں پہ آ گیا نا وہ نون موسین والا جو یہاں پہ میچ کر گیا ہے. انسان بروزن فعلان ہے اور انسان جو کہ اپنے عہد کو بھول گیا تھا اس لیے اسے انسان کہا گیا. تو حمزہ نون سین یا نون موسین ایک ہی رول ورڈ کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ جو حمزہ نون سین والا رول ورڈ میں نے لیا، یہ سورۃ الاسد کی جو آیت ہے الانسان ما لا فی السماوات سے اس کی ڈیٹیل لی گئی ہے. میں اسلام 360 ایپ کو نہیں فالو کر رہا، میں سافٹ ویئر کو فالو کر رہا. تو اسلام 360 ایپ کو میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس میں رول ورڈ کی تعداد بتا دیتے ہیں نا ان کے جو ڈیولپر ہے زید حسین صاحب، کیونکہ اس رول ورڈ سے قرآن مجید میں اتنے الفاظ بنے ہوئے ہیں ان کی تعداد بتانے کے لیے میں اس کو دیکھتا ہوں 3 سے 11 برس، کیونکہ امام صاحب نے تو نہیں بتایا ہوگا. تو آپ یہ خلاصہ دیکھتے ہیں نون واو سین کا علیحدہ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اصل اس کی حمزہ نون الف سین ہے یا نون سین واو نون سین یا سے مقلوب ہے یا اصل انسان بروزن افعلان ہے اور اصل میں نون الف سین یا نون واو سین سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مسترب ہونا کے نا. اور دوسرا انسان حمزہ نون سین کے ساتھ الانسو جو کہ جن کی ضد بنتی ہے اور اگر حمزہ پہ پیش ہو تو یہ مفعول کی ضد بنتی ہے. اس مطلب انسان ہو گیا، اس کا مطلب محبت ہو گیا. پھر ان سے ان کی تعریف بتائی تھی اور مقابل لفظ راشی بتایا تھا اور پھر ان سے ان کی جمع کی بحث کی اور اناسی کا لفظ لیا ہے قرآن شریف سے اور ان سے ان کا اطلاق لفظ انسانی پر بتایا اور انسا کی بحث کی اور لفظ انسان پر بحث کی. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کون سی بننی ہے. تو سورۃ الناس کی آیت نمبر 2 پہ پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز مالک الناس. تو اس کا رول ورڈ میم لام کاف لیں گے. اس پہ بھی ویڈیو بن چکی ہے ناس پہ، تو ظاہر آج کی ویڈیو ہے تو یہ میں ایک ساتھ ہی انشاءاللہ کور کر دوں گا اور اس کا لنک آگے آپ کو دے دوں گا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میرے ہر ویڈیو پتہ لگے اور میری ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن بھی کر دیں. اور تھینکس فار واچنگ. لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.